الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز دوستو، آج 21 ستمبر 2025 بروز اتوار ہے اور میں یہاں ماڑی شریف ضلع چکوال میں تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں سیرت رحمت للعالمین کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں نے اسی عنوان پر چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا تو اللہ ہم دونوں کا وقت قیمتی بنائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن جب بندے کی محفل کی اٹینڈ کرنے کو کھولا جائے گا کہ اس نے کون سی محفلیں اٹینڈ کی تھی، کون سی مجلسیں اٹینڈ کی تھی، کس ماحول میں یہ پلا بڑھا تھا، تو حدیث پاک میں ہے، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، دین اور درود شریف کی بات نہیں ہوئی ہوگی، وہ مجلس اس بندے کے لیے سراسر نقصان کا باعث ہوگی، اور جس مجلس میں دین کی بات ہوگی یہ اس آدمی کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اس مجلس کو فائدہ مند فرما دے۔ میرے دوستو، رحمت للعالمین یہ قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب سورۃ انبیاء پارہ نمبر 17 سورت کا 107 نمبر کی آیت میں مقام موجود ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد کریم علیک التحیۃ والتسلیم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، صرف رحمت للامہ محمد نہیں ہیں، اپنی امت کے لیے نہیں ہیں، صرف انسانیت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ وہ انسان ہوں، وہ جنات ہوں، وہ جانور ہوں یا کچھ اور مخلوق ہو، جس عالم میں ہے، جیسے ہے، جہاں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں۔ اب رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی یہ رحمت خاصہ ہے، اور یہی رحمت کا وافر حصہ اللہ نے حضور پاک کو عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم ارواح میں ہیں تو جو لوگ عالم ارواح میں حضور پاک کے ساتھ ہیں، حضور ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ نبی پاک عالم دنیا میں ہیں تو حضور پاک کا جو اتباع کرے گا حضور ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس جہاں سے چلے جائیں گے، اگلے جہاں میں ہوں گے تو اگلے جہاں میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ ہر جگہ جہاں مصطفیٰ ہے، جہاں گویا میں یوں کہوں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہیں پر مصطفیٰ کی رحمت ہے، وہیں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔
اگر ہم عالم ارواح کی بات کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب میں عالم ارواح میں بھی رحمت ہیں تو وہ کیسے ہیں؟ اس پر کئی دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، میں ایک دو دلیلیں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، جامع ترمذی میں یہ روایت حضرت جابر سے ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا متى وجبت لک النبوہ، اللہ نے آپ کو نبی بنانے کا فیصلہ کب کیا تھا؟ حضور پاک نے فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین، ابھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وجود نہیں بخشا تھا، اللہ نے میرے نبی بنانے کا فیصلہ اس وقت کر لیا تھا۔ آپ کے دماغ میں اس حدیث پاک سننے کے بعد ایک سوال آئے گا کہ پھر حضور اولاد آدم تو نہ ہوئے کیونکہ ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا، حضور کے رتبے کا فیصلہ پہلے ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، حضور پاک صرف اولاد آدم نہیں ہیں، اولاد آدم کے لیے فخر ہیں، اولاد آدم کے لیے اعزاز ہیں، اولاد آدم کو اللہ رب العزت نے جو مرتبت عطا فرمائی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم کی اولاد بن کے تشریف لائے ہیں۔ اگر قرآن کریم اولاد انسانیت کے لیے بتاتا ہے، اولاد آدم کے لیے بتاتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ان کی وجوہات میں بڑی وجہ سرکار کا دنیا میں انسانیت کے سربراہ بن کے تشریف لانا ہے، تو حضور اولاد آدم ہیں، تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ ابھی حضرت آدم کو وجود نہیں ملا تھا، اللہ نے اس وقت مجھے نبی بنانے کا فیصلہ کیا؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھو بندہ یہاں پر ایم این اے کی شپ جیتتا ہے، ایم این اے کی سیٹ جیت جاتا ہے تو وہ ایم این اے تو بن جاتا ہے، لیکن حلف جب اٹھاتا ہے تو وہ ایک عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کائنات بنانی ہے، کائنات میں حضور پاک کو خاتم النبیین بنانا ہے، یہ فیصلہ پہلے ہوا تھا، حضرت آدم کی پیدائش بعد میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے حضور پاک اولاد آدم نہیں ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے نبی بنانے کا فیصلہ کیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ارض و سما کی تخلیق کی ہے، رب کریم نے اس زمین و آسمان کے نقشے کو جوڑا ہے، تو پھر اس زمین و آسمان میں اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہم کوئی بڑی سی بڑی چیز یا چھوٹی سی چھوٹی چیز چلانے کے لیے لیتے ہیں تو ہمیں ساتھ گارنٹی کارڈ ملتا ہے کہ آپ نے اس اصولوں کے مطابق چلانا ہے تو اس مشین کی گارنٹی ہے۔ اگر آپ نے ان کے اصولوں سے ہٹ کے اس کو آپریٹ کرنا ہے تو پھر گارنٹی کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے انسانیت بنائی، اللہ نے کائنات بنائی، اللہ نے ارض و سما کی تخلیق فرمائی، تو پھر اللہ نے انہیں اصول بھی دیے ہیں جن اصولوں کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ ان اصولوں کا معنی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جو انبیاء آئے ہیں، رسل آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، نمائندگان خدا آئے ہیں، شریعت لے کر آئے، دین لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، وحی لے کر آئے، مذہب لے کر آئے، تعلیمات خدا لے کر آئے، احکامات خدا لے کر آئے، تو یہ گویا گارنٹی کارڈ ہے اس امت کے چلنے کا، اس مخلوق کے چلنے کا، اس کے بود و باش کا، اس کے لیل و نہار گزارنے کا، اس کے لیونگ اسٹائل کا، اس کی صبح شام کا،
اس کے کھانے پینے کا، اس کی سردی گرمی کا، اس کی عبادت کا، اس کی معاشرت کا، ان کی تہذیب و تمدن و ثقافت کا یہ گارنٹی کارڈ ہے جسے شریعت انبیاء کہتے ہیں، جسے مذاہب انبیاء کہتے ہیں، جسے نبوت انبیاء کہتے ہیں، جسے رسالت انبیاء کہتے ہیں، جسے پیغمبری کا آنا کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے تمام انبیاء کو جوڑ کے دنیا میں بھیجا ہے امت کی رہبری، امت کی رہنمائی کے لیے، مخلوق کی رہبری، مخلوق کی رہنمائی کے لیے۔ یہ سلسلہ بعد میں چلا کیونکہ امت ٹھیک چلے، فیصلہ مصطفیٰ کا پہلے ہوا تھا تو پتہ چلا میرے پاک پیغمبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین یوں ہے کہ ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، عالم ارواح میں ہے، ان کی وجہ سے کائنات بنی ہے، کائنات کی وجہ سے انبیاء کا سلسلہ چلا ہے، انبیاء کو احکامات خدا ملے ہیں، امت کی رہبری ہوئی ہے، مخلوق کی رہنمائی ہوئی ہے۔ وجہ کون ہے؟ وجہ ٹھیک چلنا ہے، ٹھیک چلیں گے۔ وجہ کون ہے؟ وجہ چلانے والا نبی ہے، نبی آیا ہے۔ وجہ کون ہے؟ وجہ اس کائنات کے نظام کو درست کرنا ہے۔ کائنات کی وجہ کون ہے؟ یا عبادت خدا ہے یا آمد مصطفیٰ ہے۔ تو پتہ چلا میرے پاک نبی کی رحمت للعالمین صرف دنیا میں نہیں ہے، عالم ارواح میں بھی ہے۔ قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، علوم قاسمی کے حامل ہیں، علوم قاسمی کو اٹھانے والے ہیں، علوم قاسمی کے شارح ہیں۔ آپ حضرت نانوتوی کے علوم کو آسان لفظوں میں دیکھنا چاہیں تو آپ کلمات طیبات کو دیکھیں، قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ کی خطبات حکیم الاسلام کو دیکھیے۔ حضرت کا مزاج یہ ہے، حضرت کا طرز یہ ہے، اپنی تمہید میں پوری تقریر بتاتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بتاتے ہیں، آخر میں اس کا خلاصہ بتاتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک تقریر بھی سمجھ کے پڑھ لیں، کئی دن بندہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے چلتا ہے کہ میں نے علوم نانوتوی کو سمجھا، میں نے علوم نانوتوی کو پڑھا، میں انہی علوم میں رحمت للعالمین عنوان پہ ایک پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہو۔ یاد رکھنا ماڑی شریف ضلع چکوال کے دوستو، تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے غیوروں، میں ایک قاسمی نقطہ پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں رب کریم نے رسول کریم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، الست بربکم قالوا بلا، کہا اللہ تعالیٰ نے، ابھی لوگ پیدا ہو کر دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو عالم ارواح میں ان کی جسم کے مطابق، اس کی شان کے مطابق، اس زمانے اور اس وقت کے مطابق جسم عطا فرمایا، اپنے سامنے بٹھایا۔ پھر رب کریم نے ان تمام لوگوں سے ایک سوال کیا اور انہیں بتایا کہ الست بربکم، میں تمہارا خالق، میں تمہارا مالک، میں تمہارا رازق، میں تمہارا جبار، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں تمہارا الہ نہیں ہوں، کیا میں تمہارا معبود حقیقی نہیں ہوں؟ تو مجھے اپنا حاجت روا مشکل کشا ایک خدا نہیں مانتے؟ رب کریم نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قاسم العلوم والخیرات کے علوم میں ہے قالوا بلا، قرآن کہتا ہے سب نے کہا اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے الہ، آپ ہمارے خدا، آپ ہمارے حاجت روا، آپ ہمارے مشکل کشا، آپ ہی ہمارے اللہ ہیں، آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ توحید کا اقرار کیا، رب کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کے اکیلے پن کا اقرار کیا، احدیت و صمدیت کا اقرار کیا، سب نے کہا۔ تو حضرت نانوتوی کے علوم بتاتے ہیں قالوا بلا، یہ مخلوق کو پتہ کیسے چلا کہ اللہ ہمارے خدا ہے؟ اللہ نے پوچھا کہ انہیں پتہ کیسے چلا؟ کہ ان کو تو پتہ تھا کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا، لیکن ابتدا کی ہے، اسٹارٹ لیا ہے، شروع کیا ہے روح محمد نے۔ روح محمد بھی عالم ارواح میں تھی۔ جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو روح محمد بولی بلا، اللہ کیوں نہیں ہو، آپ ہی ہمارے خدا ہو۔ روح محمد کی آواز سن کے انبیاء بولے قالوا بلا، اللہ آپ ہی ہمارے خدا ہیں۔ انبیاء کی آواز کی گونج سن کے انبیاء کی امتیں بولی قالوا بلا، اللہ آپ ہمارے خدا ہیں۔ پتہ چلا حضور پاک رحمت للعالمین
العالمین ہے۔ قرآن کریم سورۃ انبیاء آیت نمبر 107 بتاتی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور پاک تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ عالم دنیا بات میں ہے، عالم آخرت بات میں ہے، عالم قبر بات میں ہے، عالم ارواح پہلے ہے، تو عالم ارواح میں بھی اس رحمت للعالمین نے رحمت للعالمین دکھائی ہے، انبیاء کی رہنمائی کی ہے، انبیاء نے امتوں کی رہنمائی کی ہے۔ حضور نے بھلا فرمایا، انبیاء نے بھلا فرمایا، انبیاء کے بھلا فرمانے کو دیکھ کے لوگوں نے بھلا فرمایا۔ پتہ چلا حضور کی رحمت آج سے نہیں، روز اول سے ہے، روز اول سے ہے، یوم اول سے ہے، ابتدا سے ہے، کائنات کی افرینش سے ہے۔ تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مجدہ اور خوشخبری صرف آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے، تمام جہانوں کے۔ میرے دوستو، عالم ارواح میں اس پر بس نہیں ہے، بلکہ عالم ارواح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ رہنمائی کرائی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس پر کئی دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں اس پر بات کر کے اپنے عنوان کو آپ کی خدمت میں آگے لانے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو نبی پاک کی رحمت للعالمین آنے سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ امام زرقانی نے شرح المواہب میں جو اس کی تفصیل موجود ہے، حضرت امام زرقانی کی میں آپ کی خدمت میں اس کو رکھنے لگا ہوں۔ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا ہے، اس سے پہلے حضرت عبد المطلب ابھی نکاح نہیں کرایا تھا اپنے بیٹے عبداللہ کا، ان کے سامنے بھی رحمت للعالمین کا ظہور ہوا۔ کہنے لگے کیسے؟ میں جملہ کہنے لگا ہوں، امام سہیلی نے روز الانف میں اس میں تفصیل دی ہے، یہ عربی کتاب ہے، آپ اردو کتاب میں پڑھنا چاہیں تو دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ میں آپ کو اس پر تفصیل مل جائے گی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حضرت عبد المطلب اپنے کعبۃ اللہ کی دی ہوئی حفاظت کی ذمہ داری بڑی اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے کہ یمن کے بادشاہ ابرہہ کو یہ خواہش اٹھی، یہ معاملہ اٹھا کہ جی میں کعبۃ اللہ کی عزت برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنا کعبہ بناتا ہوں۔ اس نے یمن کے علاقے صنعاء میں اپنا کعبہ بنایا، لوگوں کی توجہ نہ گئی، لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، تو پھر اسے غصہ آیا، وہ کعبۃ اللہ کے گرانے کے لیے اپنی بادشاہی طاقت کے ساتھ آیا، اس نے ہاتھیوں کا لاؤ لشکر لایا اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے وادی محصر میں آ کے رک گیا کہ 1 2 4 دن رک کے فوج کو تازہ دم کر کے ہاتھیوں کو چارہ وارہ کھلا کے انہیں بھی تازہ دم کر کے میں مکہ پہ چڑھائی کروں گا۔ اسی اسنا میں جب یہ وادی محصر میں قیام کر رہا تھا اور اس نے سوال کیا، اس نے کہا جی عجیب معاملہ ہے، یہ تو اتنے زیادہ اونٹوں کے ریوڑ چڑھ رہے ہیں، یہ اونٹ کس کے ہیں؟ اسے بتایا گیا کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد کے ہیں، ابھی حضور پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہ ان کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس شخص نے کہا میں تو کعبہ گرانے آیا، متولی کا مال تو میرے اوپر حلال ہے، سارے اونٹ پکڑو۔ پکڑا کے وہ اپنے لشکر میں لے گیا۔ حضرت عبد المطلب کو اطلاع ہوئی کہ آپ کے اونٹوں کا ریوڑ آپ کے دشمن ابرہہ جو کعبہ گرانے آیا ہے اس نے اونٹ پکڑ لیے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بندوں کو جمع کیا، ابرہہ کے پاس گئے، جب ابرہہ کو مد مقابل عبد المطلب سامنے آتے نظر آیا، کہتے ہیں نور محمدی حضرت عبد المطلب کے ماتھے میں چمک رہا تھا، وجاہت محمدی حضرت عبد المطلب کے ماتھے میں چمک رہی تھی، کیونکہ حضور پاک کی نسل حضرت عبد المطلب کا معاملہ نسب حضرت عبد المطلب کے معاملے سے حضور پاک کے دادا کا سلسلہ ہے، تو وہ نور محمدی ایک ایک پشت سے ہوتا ہوا انبیاء کرام کا ایسے چلا تو حضور پاک کا بھی ایسے چلا تھا، کیونکہ عبد المطلب جو ہے
یہ 19ویں نمبر پہ حضرت عدنان کے پوتے ہیں، عدنان پوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو 19ویں نمبر پہ عبد المطلب حضور پاک کے دادا اس عدنان کے پوتے ہیں جو حضور کے دادا ہیں، سلسلہ سب ایک ہی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیبہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ سلسلہ تھا۔ تو 19ویں نمبر کے پوتے حضرت عبد المطلب تھے، تو ان کے چہرے میں، ان کی جبین میں بھی وہ نور محمدی منتقل ہوتا ہوتا آیا۔ تو جب ابرہا نے عبد المطلب کو دیکھا تو اپنی بادشاہی کرسی پہ ٹک نہ سکا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سوچنے لگا اسے بھی اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھاؤں، میری بادشاہی جلال میں فرق آئے گا، اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اسے کچھ سمجھ نہ آیا، یہ اپنے تخت شاہی سے نیچے اترا، عبد المطلب کا استقبال کیا، جہاں وہ بیٹھے یہ بھی نیچے ساتھ بیٹھ گیا، پوچھنے لگا آپ کیسے آئے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے اسے ایک ہی جملہ کہا، انا رب الابل، میں اونٹوں کا رکھوالا، اونٹوں کا مالک، اپنے ریوڑ کے اونٹ تو نے چوری کیے ہیں، اور بادشاہ کرپٹ ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، رعایا کی مال پہ حملہ کرتے ہیں یا محافظ ہوتے ہیں، تو میں تو اپنے رعایا کے مال پہ چوری کرنا سوچی ہے، میں اپنا حق تم سے لینے آیا ہوں، مجھے میرے اونٹ واپس کرو۔ ابرہا ہنسنے لگا، کہنے لگا واہ، میں تو تیرے تولیت کے کعبے کو گرانے آیا تھا، تجھے اپنے کعبے کی فکر نہیں ہے، اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے تاریخی جملہ بولا، آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل الفاظ ہے، حضور کے دادا نے فرمایا انا رب الابل وللبیت ربہ، اور میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنی چیز کی بات کروں گا، بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، تو جان اور خدا جان۔ یہ بات حضرت عبد المطلب نے کرنی تھی، وہ حیران ہو گیا کہ یہ لوگ اتنے مستغنی، اتنے اس مسئلے پر ان کو ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے کہ میں کعبہ گرانے آیا، کوئی مسئلہ تو ہو سکتا ہے۔ پہلا روب جو ابرہا کے گاٹے فٹ ہوا، جو ابرہا کے دل میں پڑا، وہ حضرت عبد المطلب کا جرت مندانہ جملہ تھا جو اس کے سامنے بولا گیا۔ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب سے نہیں بول رہے تھے، یہ نور محمدی بول رہا تھا جو عبد المطلب کے ماتھے میں تھا۔ تو پتہ چلا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالم ارواح میں نہیں، عالم دنیا میں بھی ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے۔ میرے دوستو، پھر اس کے بعد اس نے اونٹ چھوڑے، حضرت عبد المطلب آئے، سب کو اکٹھا کیا، اونٹ اکٹھے کیا، اور مکہ کے باسیوں کو کہا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ جانے اور اللہ کا دشمن جانے۔ امام سہیلی نے وہ قصیدہ بھی لکھا ہے جو حضرت عبد المطلب نے، توجہ ہے آپ کی، جو حضرت عبد المطلب نے کعبے کا کنڈا پکڑ کے دعا کی تھی، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکا وانصر علی آل الصلیب وعابدیہ یوم العالکا یرو جمیع بلادہم کی یسبو عیالکا، کہ میرے اللہ یہ تیرے گھر پہ آئے ہیں، ہاتھیوں کا لشکر چلا کے آئے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ جتنی طاقت ہماری ہم نے کی، اب تو جان تیرا خدا جانے۔ تو قرآن کہتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پھر رب کریم نے ان کی حشری نشری کر کے رکھ دی تھی، فجعلہم کعصف مأکول، کوئی بندہ منہ میں لقمہ ڈالے چبانے لگے، جب سارا لقمہ چبایا جائے پھر وہ لقمہ اگل کے نیچے پھینکے، تو جو لقمے کی حالت ہوتی ہے وہی حالت ابرہا کے لشکر کی بنی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ یہ بھی رحمت للعالمینی کام کر رہی تھی۔ اس کعبے کو تم گراؤ گے جس کعبے کا متولی آنے والا ہی ہے۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ کی رحمت للعالمینی یہاں تک نہیں ہے، میں اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی تھی تو شادی میں بھی رحمت للعالمینی کام کر رہی تھی، لوگ دور سے پہچان جاتے تھے جو علم والے تھے، یعنی تورات، یعنی زبور، یعنی انجیل، یعنی صحائف کو پڑھے ہوئے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ ماتھا محمدی والد کا ہے، یہ ماتھا نبوت کے ابا کا ہے، یہ جبین رسول اللہ کے ابا جان کی ہے۔ ایسے ہوا حضرت عبد المطلب
मुत्तलिब ने हाथ पकड़ा, बेटे को अपने ननिहाल मदीना तैयबा ले गए बन ज़ुहरा में शादी के लिए। वहां पर बर्रा की सहबजादी हजरत आमिना से निकाह हुआ, वहब की सहबजादी हजरत आमिना से निकाह हुआ। निकाह से पहले खुज़ा की बस्ती पे उस जमाने के रास्ते का क़याम व ताम होता था, लोग रुकते थे वहां पे अपना क़याम व ताम करके फिर आगे चलते थे। तो हजरत अब्दुल्ला भी वहां रुके, अब्दुल मुत्तलिब भी वहां रुके, बाराती जो साथ थे वो कुछ लोग भी वहां रुके। बाराती समझाने के लिए कहने लगा हूं, काफिले के दोस्त जो साथ थे वो भी वहां रुके। तो वहां तौरात ज़बूर इंजील की एक आलिमा रहती थी, वो उस बाला खाने से नीचे उतरी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का उसने आके हाथ पकड़ा, अपनी तरफ मुतवज्जे किया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथ झटका और उन्हें कहने लगे, इन्नल मरआ इन्नल करीमा यहमिल इर्ज़हु व दीनहु। शरीफ आदमी अपने दीन की हिफाजत भी करता है, अपने इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। ये उससे हट गए, मदीना चले गए। हजरत अम्मा आमना से निकाह हुआ, 3 दिन वहां गुजारे। कुछ अरसा गुजार के उनको अपने मैके से लेकर मक्का मुकरमा आने लगे। मक्का मुकरमा में आने पर जब ये वहां पहुंचे, रास्ते में खुज़ा की बस्ती थी, तो फिर क़याम ताम पे रुके। वो औरत फिर उतरी, अब तो शादी हो चुकी थी। वो करीब आई तो हजरत अब्दुल्ला ने सोचा ये तो फिर आ गई। वो औरत कहने लगी, जी मैं अब कुछ कहने नहीं आई, मैं एक बात बताने सुनाने समझाने वाज़े करने आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ कि मैंने तौरात पढ़ी है, मैंने इंजील पढ़ी है, मैंने सहाइफ पढ़े हैं, मैंने ज़बूर पढ़ी है, मैंने तौरात इंजील ज़बूर के सफ़हों में पढ़ा है आखिरी नबी कौन होगा, उसका अब्बा कौन होगा, उसकी शक्ल कैसे होगी, उसकी जबीन कैसे होगी, उसका चेहरा कैसे होगा, उसकी अलामत निशानी पहचान इंट्रोडक्शन कैसे होगी। मैंने वो तमाम निशानियां, तमाम अलामतें, तमाम तारुफ, तमाम पहचान आपके चेहरे पे देख लिया था। तो मैं चाहती थी कि वो नूर की हामिला मैं बनूं, मैं उस नूर को उठाने वाली हूँ। लेकिन अभी आपके चेहरे पे मुझे वो नूर नजर नहीं आ रहा। क्या आपकी शादी हो गई? चकवाल के गयूरो, क्योंकि नूर मोहम्मदी आगे मुंतकिल हो चुका था। मैंने कहा ऐसे ही मुआमला है जो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में है, वो सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, वो रहमत एक एक मौके पे चलती हुई आई है, एक एक मौके पर चलती हुई आई है। और उस रहमत ने गोया नारा लगाकर बताया है कि रहमत मोहम्मदी इसे कहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं इस उन्वान को आगे भी चला सकता हूं, लेकिन मुझे कंप्लीट करना है। मैं आगे चलने लगा हूं, तवज्जो। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अभी आए नहीं, मां के पेट में है। मैं इमाम ज़ुरकानी का हवाला दे रहा था, उन्होंने फरमाया, हजरत अम्मा आमिना फरमाती हैं, जब ख़वातीन के पेट में बच्चा हो उन्हें तकलीफ, उन्हें मसाइब, उन्हें आलाम, उन्हें दर्द बर्दाश्त करने होते हैं, क्योंकि इन्होंने वजन अपने पेट में उठाया हुआ होता है। अपने लिए कहने लगी हजरत अम्मा आमिना, हुजूर की अम्मी जान, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। हुजूर के अब्बा, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। अभी तो हुजूर पाक दुनिया में नहीं आए थे, अब्बा दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन अम्मा आमिना कहती है, जब से बच्चा मेरे पेट में आया, मा शइरतु अन्नी हमिलतु बिही, खुदा की कसम मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं उम्मीद से हो चुकी हूं। न कोई तकलीफ, न कोई अलम, न कोई दर्द, न कोई मसला, न कोई मसाइल, किसी किस्म का मामला। कहती है मुझे नहीं हुआ, मा शअरतु अन्नी हुमिलतु बिही, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मैं ऐसे ही बिल्कुल आम ख़वातीन की तरह चली। मेरी बात का मतलब दर्द ज़ह के मामलात नहीं है, रसूलुल्लाह को तकलीफ का मामला नहीं है, माँ बाप की डिलीवरी पेन का मामला नहीं है। हुजूर पाक जब दुनिया में आए, बच्चों के साथ आलाइशें होती हैं नारों की, हुजूर के साथ नहीं था। खतने का मामला होता है, हुजूर मख्तून पैदा हुए, बच्चा रोता पैदा होता है। हदीस पाक में हुजूर की खुसूसियत शुमार की गई है कि मेरे पाक पैगंबर को किसी किस्म के रोने की बात नहीं थी। रसूलुल्लाह हंसते आए, अल्लाह को याद करते आए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो ये रहमतुल लिल आलमीन का असर है। फिर जब हुजूर दुनिया में आए हैं, हुजूर पाक की रहमत इससे भी आगे है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत इससे भी बढ़ के है। मैं एक जुमला आपकी खिदमत में इससे आगे भी करने लगा हूँ। नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए, नबी पाक ऐसा दीन लेकर आए, ऐसा मजहब लेकर आए, ऐसा ईमान व यकीन व एहसान व इक़ान लेकर
آئے حضور پاک کے اس دین کو جو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، بدبختی ابو جہل کی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ مان سکا، اگر وہ مان لیتا تو آج جنتی ہوتا۔ ابو بدبختی عقبہ بن ابی معیط کی، وہ حضور پاک کی بات کو نہ مان سکا اس لیے برا ہو گیا۔ بدبختی ابو لہب کی، وہ حضور کی بات کو نہ مانا اس لیے دوسری طرف چلا گیا۔ خوش قسمتی ابو بکر کی، جس نے مانا بھی، تسلیم بھی کیا، ایمان بھی لایا، حضور کی نصرت بھی کی، مدد بھی کی، پیغمبر کے ساتھ بھی چلا۔ تو قرآن کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ابو بکر ہوگا، تیاری جنت کی اللہ کروائیں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى کا یہ ترجمہ میرا نہیں ہے، جنت کی تیاری کروائیں گے، یہ ترجمہ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے آسان ترجمہ قرآن میں امام محمود آلوسی کی تفسیر روح المعانی کے علوم کو سامنے رکھ کے یوں کیا ہے۔ میرے دوستو، میں نے کہا پھر جس نے مانا، پھر رب نے اسے مقامات دیے، مرتبات دیے، رتبات دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے درجات سے نوازا۔ پھر امت کو یہ رحمت للعالمین یوں ملی ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی حدیث پاک ہے، اے میرے مولا، اگر میں نے کسی آدمی کو کوئی تکلیف دے دی ہے، اس تکلیف کا مستحق نہیں ہے، فَجْعَلْ لَهُ زَكَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اگر میں نے کسی تھپڑ مارا، وہ مسلمان تھپڑ کا مستحق نہیں تھا، میں نے غصہ کیا، وہ غصے کا مستحق نہیں تھا، اللہ اس کے بدلے میں تو قیامت میں اس کے گناہ معاف کر دینا۔ فَجْعَلْ لَهُ زَكَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صحیح مسلم، امام مسلم ابن الحجاج القشیری المتوفى 261 ہجری، انہوں نے حدیث پاک اس ترتیب پہ لائی ہے۔ رسول اللہ کی رحمت للعالمین یہ ہے، سنیں، میرے پاک پیغمبر نے اپنی رحمت کے معاملات یوں بتائے کہ اگر کوئی شخص حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جی میری بیٹی تھی، خوبصورت، حسین، محجبین، دل نشین، بہترین شکل کی مالک تھی، اور اس بیٹی کو بڑا پیار کرتا تھا، لیکن ابو جہل کی پولیس سے ڈرتا تھا، اس ڈر کے مارے میں نے اس بیٹی کو زندہ درگور کرنے کے لیے قبر میں ڈال دیا تھا، اور میں نے اس بچی کو تیار کیا۔ اس کی ماں نے سوچا نانی کے گھر لے کے جا رہا ہوں، میں اسے لے گیا، میں نے اپنے ساتھ کدال اٹھائی تو بچی پوچھنے لگی ابا نانی کے گھر جاتے ہوئے کدالیں تو نہیں لے جاتے، لیکن میں جنگل کی طرف چلا، ادھر مجھے بیٹی کہنے لگی ابا تو مجھے یہاں کہاں لے کر آ گیا، یہ تو نانی اماں، یہ تو خالہ جان، یہ تو ماموں جان، یہ تو نانا جان کے گھر کا راستہ نہیں ہے۔ میں نے اسے چپ کرایا، پھر میں نے قبر کھودی تو وہ میری بیٹی جھولیاں بھر کے میرے ساتھ مٹی کو کھدوا رہی تھی، مٹی کو اٹھوا رہی تھی۔ میرے دل میں ابو جہل کی پولیس کے ڈر تھا کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرو، ابو جہل کا حکم تھا، آخر میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ وہ روتی رہی، میں نے اس کی چیخیں نہ دیکھی۔ اللہ کے رسول، اب آپ کے پاس آیا ہوں، جئتک مستغفرا لذنوبی، گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں ان کے ہاتھوں چڑھ گیا تھا، اب معافی مانگوں گا۔ کیا محمد الرسول اللہ کی نازل ہوئی شریعت میں میرے لیے اسپیس، گنجائش، وجہ، معافی، معذرت، توبہ اور معذرت نامہ اتنا ہے کہ مجھے ایکسپٹ کر لیا جائے، تو پھر پاک پیغمبر کی رحمت للعالمین جواب دیتی ہے، فرمایا یاد رکھنا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آپ کب مذہب قبول کرو، مذہب قبول کرو، کلمہ قبول کرو تو تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے پاک پیغمبر کی رحمت اتنی، رحمت اتنی، رحمت اتنی کہ بے حد بے انتہا ہے۔ آؤ میں پاک پیغمبر کی رحمت للعالمین اس سے بھی آگے چلانے لگا ہوں۔ نبی پاک کے لیے قرآن کریم حضور پاک کے لیے آیت اتارتا ہے، سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 64، اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ گناہگار آدمی 5 کام سن لو، 4 تم کر لو، 5واں اللہ کرے گا۔ گناہگار آدمی حضور کے پاس آئے، خود بھی معافی مانگے، حضور
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے حضور سے بھی اللہ سے معافی منگوائے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ اسے معاف کر دیں گے، اگلی زندگی پر رحمت اتاریں گے۔ یہ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین یہاں پہ بس نہیں ہے کہ صحابہ آتے معافی مانگتے، حضور بھی مانگتے، رب معافی دیتا، نہیں نہیں، اس سے بھی بڑھ کے میں جملہ کہنے لگا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے فَثَبَتَ أَنَّ حُکْمَ الْآیَةِ بَاقٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فرمائے حکم آیت حضور کی وفات کے بعد بھی باقی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، امام قرطبی نے الجامع لأحکام القرآن میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاء رابی من البدوی الى رسول اللہ بعد وفات 3 ایام، 3 راتیں حضور کی وفات کو گزر گئی، دیہاتی دیہات سے چلا حضور کے پاس آیا، آنکھوں میں خواب سچائے، دیدار مصطفیٰ کے لیے پتہ نہیں تھا، حضور دنیا سے رخصت ہوئے، مدینہ پہنچا، دیوار اجنبی لگی، وہ پہنچا تو آ کر دیکھا حضور میری مقصود قبر میں موجود ہے، اسے اور تو کچھ سمجھ نہ آئی، یہی آیت پڑھی، یا رسول اللہ، اللہ نے قد انزل اللہ فی کتابک المنزل بقولہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے یہ مشتہ خوشخبری بشارت اتاری ہے کہ گناہگار آدمی خود بھی معافی مانگے، آپ کے پاس آئے، آپ بھی معافی مانگے، اللہ بخشے گا۔ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستغفرا بک الی ربی، میں آپ کے پاس آیا، گناہ کی معافی مانگی، آپ کے پاس آیا، آپ کو اللہ کی خدمت میں دعا کے لیے عرض کیا کہ اب بھی میرے لیے معافی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، علی خلیفہ چہارم، خلیفہ راشد، حسین کا ابا، زہرا کا شوہر، حضور کے چوتھے خلیفے، حضور کے داماد فرماتے ہیں، عام مولوی کی بات نہیں کر رہا، عام پیر کی بات نہیں کر رہا، میں پیروں کے پیر کی بات کر رہا ہوں، ولیوں کے امام کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک، اسے قبر مبارک سے تسلی دی گئی، بندے خوش ہو جا، اللہ نے تجھے معافی دے دی۔ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین اس حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی میں بھی ہمارے لیے رحمت رکھی ہے، وفات کے بعد بھی ذریعہ بتایا ہے تو رحمت رکھی ہے۔ رب کریم آپ کو رم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔